السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ تو ہم پہنچے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کے شام کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک سرونٹ بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے میسرہ۔ اب وہ پتہ کیوں ساتھ تھا؟ تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کو آبزرو کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کیسی ہیں، اور آپ حضرت خدیجہ کے سامان تجارت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میسرہ کیا نوٹ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں نا، تو ان کے سر پہ بادل کا سایہ رہتا ہے ہر جگہ پہ۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کا رویہ، ان کا سلوک جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ نہ صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ بلکہ خود میسرہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، میسرہ کھانا کھانے کا ٹائم آتا ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے لگتے ہیں نا، تو وہ میسرہ کو بھی کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب اس کے لیے نا یہ چیز بڑی عجیب سی تھی کہ یہ کیسا مالک ہے، یہ کیسا انسان ہے جو مجھے اپنے برابر پہ بٹھا رہا ہے۔ حالانکہ ہم جو سرونٹس ہوتے تھے، جو کام کرنے کے لیے مددگار ہوتے تھے، اس زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے نا، ان کا رویہ ان کے ساتھ بڑا ہی عجیب اور برا ہوتا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے انسان تھے جو کہ اپنے سرونٹس کے ساتھ بھی نا بڑے اچھے طریقے سے مل رہے تھے۔ نہ صرف مل رہے تھے بلکہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے برتنوں میں کھانا کھلا رہے۔ وہ بڑا امپریس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب سامان تجارت لے کے وہ لوگ شام پہنچتے ہیں، تو راستے میں جو سامان ہوتا ہے بارش کی وجہ سے گیلا ہو جاتا ہے۔ اب جب منڈی میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں وہ سامان لے کے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دو ڈھیر لگاتے ہیں۔ اس زمانے میں نا آپ کو گروسری سٹورز یا اس طرح سے بڑی بڑے سٹورز نہیں ہوتے تھے۔ لوگ جاتے تھے ایک مارکیٹ میں، اپنا سارا سامان وہاں پہ رکھتے تھے، پھر لوگ آتے تھے اور وہ خریدتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اپنے سامان کی نا دو ڈھیر لگا دیے۔ ایک طرف انہوں نے خشک رکھا اور ایک طرف جو گیلا تھا اس کو رکھا۔ اب جب لوگ ان کے پاس خریدنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ریٹ پوچھتے ہیں کہ اس والے سامان کا کیا ریٹ ہے اور اس والے سامان کا کیا ریٹ ہے، جبکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ والا سامان جو ہے نا یہ خشک ہے، اور اس لیے اس کا وزن آپ کو برابر ملے گا، جبکہ یہ سامان جو ہے یہ گیلا ہے، اس لیے میں نے اس کی قیمت کم رکھی ہے تاکہ آپ کو قیمت کے مطابق وزن دیا جائے۔ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے زیادہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں کیئرفل تھے کہ زیادتی نہ ہو، کہ وہ گیلا سامان بیچ دیں، وزن میں زیادہ چلا جائے گا اور وہ پیسے زیادہ لیں گے، یہ انہیں بڑا خیال تھا۔ اب لوگ اس ایمانداری سے بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ واہ، مارکیٹ میں تو یہ پہلا شخص ہے جو اس طرح سے چیزیں بیچ رہا ہے، ورنہ تو لوگ خود پانی ڈال ڈال کے مہنگی چیزیں بیچتے ہیں، تو اسی سے ہمیں لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا سامان بک گیا، اور پروفٹ بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہوا۔ اب جی یہ قافلہ واپس مکہ آ جاتا ہے۔ میسرہ جو تھا، جو حضرت خدیجہ کا سرونٹ تھا، غلام تھا، وہ تو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ امپریس تھا۔ اس نے آ کے حضرت خدیجہ کو تمام باتیں بتائیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اس طرح کا بہترین انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ تمام لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے، بلکہ میرے ساتھ بھی انہوں نے اتنا اچھا برتاؤ کیا کہ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو ان کے سامان بکنے کے بعد
جو پروفٹ تھا، جو خرچہ ہوا، جو بھی چیزیں تھیں وہ بتاتے ہیں. تو حضرت خدیجہ نوٹ کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک ایک چیز جو تھی نا اس کو نوٹ کیا ہوا تھا کہ کتنے پیسے جو تھے وہ کھانے پہ لگے، کتنے پیسے خوراک پہ لگے، کتنے پیسے جو تھے وہ کہاں پہ خرچ ہوئے. ایک ایک پیسے کا حساب جو تھا نا انہوں نے حضرت خدیجہ کو دیا. ایک یہ بھی حضرت خدیجہ کے لیے بڑی انوکھی بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اس دفعہ جو پروفٹ ہوا تھا، اب تک کی جتنے بھی پروفٹ، جتنا بھی منافع حضرت خدیجہ کو ملا تھا نا اس سے کئی گنا زیادہ تھا. تو انہیں اس بات پہ یقین ہو گیا کہ اس شخص سے ایماندار شخص جو ہے نا اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اور وہ بہت زیادہ امپریس ہوتی ہیں اور وہ یہ ذکر کرتی ہیں اپنی بہن سے. کون تھی ان کی بہن؟ حالہ بنت خویلد. کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ تو بہت ہی بہترین انسان ہے. تو پھر ان کی بہن ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ ان سے شادی کر لیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچتی ہوں. پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنی ایک اور سرونٹ جو کہ ان کی دوست بھی تھیں اور ان کے پاس کام بھی کرتی تھیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجواتی ہیں. اب وہ جا کے انہیں کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے نیک ہیں، اتنے ہینڈسم ہیں، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا بہت ہی شرمیلے انسان تھے. تو وہ تھوڑا شرما بھی جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ابھی، میرا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی اچھی جاب بھی نہیں ہے، اچھا کاروبار بھی نہیں ہے، تو مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو پھر جو ان کی دوست ہوتی ہے، سرونٹ نفیسہ ان کا نام ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے خدیجہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید شرما جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو اپنے چچا جان سے پوچھ کے جواب دوں گا. اب وہ کیا کرتے ہیں، اس بات کا ذکر اپنے چچا ابو طالب سے کرتے ہیں اور چچا حمزہ سے کرتے ہیں. تو دونوں چچا بہت خوش ہوتے ہیں کہ خدیجہ جیسی بہترین عورت تو اس پوری علاقے میں نہیں ہے. تو جی ان کا رشتہ طے پا جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے گھر میں ہوتی ہے. اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر سے موو ہو کے حضرت خدیجہ کے گھر آ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کا گھر جو تھا وہ کشادہ تھا، بہت بڑا گھر تھا ان کا، اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی ابن طالب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر لے آتے ہیں. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اور چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کل. اگر جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.